کیا بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ نیل پالش کی اگر تہ لگی ہوئی ہے تب تو اس کو ہٹا کر پانی بہانا پڑے گا۔ جن پر غسل فرض ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، بہتر یہ کہ کلیاں کر لیں، وضو کر لیں۔ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہے کہ کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، کلی کر لے۔ جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے سے کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ناپاک کپڑے پہننے سے کیا غسل دوبارہ کرنا ہوگا؟ جی نہیں۔ کیا بارش میں نہانے سے جو فرض غسل جس پر ہو تو کیا بارش میں نہائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا؟ ہو جائے گا جبکہ اس نے کلیاں کر لی جس طرح کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھا لیا اور بدن کے ہر حصے، روئیں کی نوک، بالوں کے جڑوں کے اندر جو جلد ہے یہ سب دھل جائے تو یہ شرائط پورے ہوئے غسل کے، تو بارش میں کھڑا بھی رہ گیا، اس طرح وہ کر لیا تو غسل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ غسل بھی ہو گیا اس میں۔ جی۔ سمندر، دریا یا نہر میں کپڑوں سمیت نہانے سے بھی غسل ہو جائے گا؟ اگر جو جہاں پانی پہنچانا ہے اور وہ پہنچ گیا، بہہ گیا، وہ کلی اور یہ سب کر لیا، جیسے ناک میں پانی چڑھا لیا، تو اس میں بھی غسل ہو جائے گا۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ دانتوں میں اگر کوئی ریشے ہیں، چھالیاں اور اس کی کنکریاں یا ٹکڑیاں پھنس جاتی ہے، سب چھڑانا تو ہوگا۔ ٹھیک۔ اب بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نکلتی نہیں یہ چیزیں، کہ وہ مسوڑے زخمی ہو جائیں گے، تو اس صورت میں معافی ہے، لیکن کوشش پوری کریں کہ یہ نکل جائے۔ حضور یہ فیس کریم لگاتے ہیں تو بعض ایسی فیس کریم اگر ہوں جس کی تہ چہرے پر جمی ہو، وہ کھال تک پانی نہ پہنچ پاتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ بندے کے وہ غسل فرض ہو؟ اب تو غسل تو نہیں ہوگا، اگر ایسی ہے تو پھر چھڑانا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔